تو آج سے چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک نیوز گردش کر رہی تھی کہ جو سعد رضوی صاحب ہیں اپیرنٹلی ہو از دا لیڈر آف دس پولیٹیکل پارٹی سلیش ریلیجیس پارٹی سلیش ایکسٹریمسٹ پارٹی، سعد رضوی صاحب کو پولیس نے روکا اور ان کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں. اور well, that's not the point of the video today. I am not going to talk about how he consumes alcohol or not, because obviously it's his personal matter. But جس بات پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ none of the media channels, none of the media outlets reported this. ٹھیک ہے، even there were some private YouTube channels who tried to reach out to the police to get a confirmation on this one. They denied to comment on that. اور جس طرح ہم میڈیا کی ٹرمینالوجی میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اسٹوری کو بڑا انڈر پلے کیا گیا. دیٹس دا پرابلم دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. بات یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی بندہ بیان دے گا یا پھر کوئی بھی اپیرنٹلی کوئی بھی مولوی ہو جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی ایک ریلیجیس پارٹی کا ہیڈ ہوگا اور اس کے خلاف کوئی بیان دے گا تو دیر از اونلی ون سولوشن اینڈ دیٹس دا موب مینٹالٹی کہ جناب اس بندے کے اوپر موب اٹیک کر دو، اس کو مار کے پھینک دو، کون سا کسی نے پوچھنا ہے. وہ والٹائر کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو نو ہو ایکچولی رولز اوور یو، سی ہو یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کرٹیسائز. اور اتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ ہمارے ملک میں ہم سیاستدانوں کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر ہم آپ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ہم بیوروکریسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ہم ہر کسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، سوائے ہم جو ریلیجیس طبقہ ہے، جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. جبکہ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی نے وینم انجیکٹ کیا ہے تو وہ ہمارے مولوی حضرات ہیں. مطلب اگر آپ میں 27 سال کا ہوں، میں نے اپنی 27 میں اتنے زیادہ موب اٹیکس دیکھے ہیں، اتنی زیادہ ہیٹ سپیچ دیکھی ہے، پبلکلی آ کے ابیوز کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک دوسرے کو، پبلک گیدرنگز کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے ان کو کوسچن کر سکے، اور جو بندہ اٹھ کے ان کو کوسچن کرتا ہے وہ واجب القتل ہے. تو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وائی از اٹ دیٹ وی آر سو اسکیئرڈ ٹو آسک کوسچنز ٹو دیز ملاز، ٹو دیز مولویز، کہ بھائی ہمیں بھی بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ جو 1.5-2 کروڑ کی گاڑیاں یہ کہاں سے آتی ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر آپ کے پاس کہاں سے ہیں، اتنے بڑے بڑے محل آپ نے کہاں سے بنائے ہوئے ہیں. ہمیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ بھائی سادگی کی زندگی گزارو، مفلسی میں زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کو جو ہے خدا کی عبادت کرو، ہر چیز دان کر کے چندے میں ہمیں دے دو. لیکن آر یو آنسریبل ٹو اینی ون اور ناٹ؟ مطلب آپ کسی بھی ریلیجیس فگر کو دیکھ لیں، چند ایک کو چھوڑ کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ایک جیسے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا رہن سہن دیکھ لیں، آپ ان کی عیاشیاں دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ وہی بندہ ہے جو ممبر پہ چڑھ کے ہمیں اس طرح کے بیان دیتا ہے کہ جناب سادگی کی زندگی گزارنی چاہیے. آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ یا اسی رسول کی جو ہے آگے ماننے والے ہیں جنہوں نے 2 جوڑے میں پوری زندگی گزار دی تھی. مطلب دیٹس اے پوائنٹ ٹو ایکچولی کوسچن، بٹ انفارچونیٹلی نو بڈی از ریڈی ٹو ٹاک اباؤٹ دس. تو بات یہ ہے کہ کبھی کوئی ان سے پوچھے کہ مولوی صاحب آپ کے پاس جو یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں، آپ کی تو تنخواہ 50,000 بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے چندے سے آتی ہیں. لیکن ہم تو پھر ہم کہاں پوچھیں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات پہ کہتے ہیں نا کہ بلڈی سویلین. یار اسٹیبلشمنٹ کو تو پھر بھی لوگ برا بھلا کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل تو پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں ان کے خلاف. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. حقیقت میں آپ جن کے غلام ہو وہ یہ مولوی حضرات ہیں. جب سے آپ پیدا ہوتے ہو نا، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ فرقہ ہے، اور اس فرقے کے علاوہ تم نے ہر کسی سے نفرت کرنی ہے، اس فرقے کے علاوہ ہر بندہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اور وہی وینم آپ کے اندر انجیکٹ ہوتا رہتا ہے اینڈ ایونچولی یو بیکم اے ریلیجیس ایکسٹریمسٹ جسٹ لائک دیم. میرا جو سب سے بڑا کرٹیسزم ہے ہمارے مولوی حضرات کے اوپر وہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کو ایک ایسا ظالم کانسیپٹ بنا کے ہمارے دماغ میں ڈالا ہوا ہے نا کہ خدا سے ڈرو اور ہم سے ڈرو، کیونکہ جو ہے نا ہم خدا کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. جبکہ آئی تھنک کہ خدا کی راہ تو محبت کی راہ ہے، ٹھیک ہے. اف یو وانٹ ٹو کنیکٹ ٹو یور گاڈ، ٹھیک ہے، دا اونلی وے یو کین کنیکٹ ٹو ہم از بائی لو، دیر از نو ادر وے، ٹھیک ہے. محبت کے سوا تو آپ اپنے رب سے کنیکٹ کر ہی نہیں سکتے. تو جب محبت آ گئی تو اب مولوی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. مولوی کا وہاں پہ کام ہے جہاں پہ اس نے آپ کے دماغ میں ڈر بٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ڈر آ گیا وہاں مذہب کی جگہ نہیں بچتی، ٹھیک ہے. تو اب اف یو اسٹارٹ کوسچننگ، اب میں یہ جو لٹرم پٹرم مولوی ہے نا، جیسے یہ جو مفتی طارق پتہ نہیں کون سا ہے جو ایک پیڈو فائل مولوی ہے جو کہتا ہے جی کہ 8 سال کی بچی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے نا. اس طرح کے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کروں گا میں بات کر رہا ہوں کہ جو سو کالڈ لوگوں کے فیوریٹ مولویز ہیں, جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جو کہ بھری سٹیج پہ کھڑے ہو کے القاعدہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر اسرار ہیں جنہوں نے ساری زندگی جو ہے بلا وجہ کا کرٹیسزم کیا ہے اہل تشیع کمیونٹی کے اوپر, ٹھیک ہے, یا پھر طارق جمیل صاحب ہیں جو خود 15 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے ہیں اور خود ہمیں مفلسی کا بیان دیتے ہیں, کرونا کے ٹائم پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ وبا اس لیے آ گئی ہے کہ جی عورتیں چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں. تو طارق جمیل صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عورتوں کے چھوٹے کپڑے پہننے کی وجہ سے یہ وبائیں پھیلتی ہیں تو یہ اللہ کا عذاب آتا ہے. تو جب عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے, جب عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بنایا جاتا ہے, جب عورتوں کو گھروں میں ابیوز کیا جاتا ہے, جب عورتوں کو جو ہے زندہ گاڑ دیا جاتا ہے ایون ٹل ڈیٹ, جب عورتوں کو مار کے ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ایموشنل وربل ابیوز کیا جاتا ہے, میرٹل ریپ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا, ان کی مرضی سے ان کی شادی نہیں کروائی جاتی, تو تب خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ بس ایک اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے جس کے لیے ان کو ایک ماسز ملے ہوئے ہیں کہ دیز آر ریلیجیسلی بلائنڈ پیپل, اور یہ خدا کے نام پہ کچھ بھی ان کو بتائیں گے تو یہ مان لیں گے, جبکہ خدا کا مولوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی تھنک ریلیجن از اے ویری بیوٹیفل کانسیپٹ. آئی تھنک دا کانسیپٹ آف گاڈ از ویری بیوٹیفل. ہر انسان کا ایک رشتہ ہونا چاہیے خدا کے ساتھ, لیکن ایک خدا کے ساتھ رشتہ ہونے کے لیے ایک درمیان میں میڈیٹر مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ سب باتیں میں نہیں کر رہا ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بولا ہے. آپ قرآن کھول کے پڑھو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تم غور و فکر کرو, تم غور و فکر کرو, تم سوال کرو, ٹھیک ہے. تو جب آپ ان مولویوں سے سوال کرتے ہو تو یہ آپ کو چپ کروا دیتے ہیں, جب آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں یہ بہک گیا, یہ باغی ہو گیا, یہ جناب واجب القتل تک بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور انہی مولویوں کے پیچھے لگ کے ہم نے دیکھا ہے کتنے موب اٹیکس ہوتے ہیں, کتنی ایسے واقعات ہیں جن کے اندر ہمیں پراپرلی پتہ ہے کہ چند مولویوں کے بھڑکانے کے اوپر ایک موب گئی ہے اور ایک عام انسان کو, ایک انسان کو, جیتے جاگتے زندہ انسان کو پکڑ کے جلا دیا, مار دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ مولویوں کے خلاف جا سکے, ٹھیک ہے, بیکاز دے آر دا ون ہو ایکچولی رول اوور اس. اور دی اونلی ریزن وائی آئی ایم میکنگ دس ویڈیو از ٹو ٹیل پیپل دیٹ ملائزم از اے ڈفرنٹ ریلیجن اینڈ اسلام از اے ڈفرنٹ ریلیجن. یا تو آپ مولوی کی راہ پہ چل سکتے ہو یا آپ اللہ کی راہ پہ چل سکتے ہو, یہ دونوں کی راستے کبھی سیم ہو ہی نہیں سکتے. اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے, کیونکہ تمہارا خدا تمہیں خود کہتا ہے کہ غور و فکر کرو, ٹھیک ہے نا. اسلام میں تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ فرقے بنانے والا کون ہے, آپس میں لڑانے والا کون ہے, ایک دوسرے کے خلاف باتیں سکھانے والا کون ہے, ٹھیک ہے, پابندیاں لگانے والا کون ہے؟ خدا نے تو کبھی, یار آپ کبھی اپنے ریلیجن کو پڑھ کے دیکھو, آپ کو پتہ لگے گا کہ خدا کی راہ جو ہے نا وہ محبت کی راہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک پیس کا رستہ ہے, ٹھیک ہے. آپ ہر بندہ ہر اپنے ریلیجن کو اپنی مرضی سے فالو کر سکتا ہے, بیکاز آئی تھنک کہ ریلیجن از اے تھنگ دیٹ ایگزسٹ بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. You don't need a Maulvi in between to tell you what to do and what not to do. There is a book, you can read that book, you can understand what my God wants from me and you can follow it. That's it. تو اگر کسی کو بہت ریلیجیس بننے کا شوق ہے نا تو اپنے خدا کی کتاب کو خود پڑھو, جس طرح خدا خود کہتا ہے کہ غور و فکر کرو. کیونکہ اگر ان مولویوں کے پیچھے لگو گے نا, they are only going to spoon feed hatred and they are going to fill their own pockets. ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم افریڈ اگر ہم اس طرح ہی چلتے رہے, ہمارے ملک کا لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غربت ہے جناب, جو کرپشن ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انٹالرنٹ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ نیشن ہے, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ اگر اس طرح ہی رہتے رہے نا تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہم لوگ دیکھیں گے نا کہ یہ دوسرے فرقے کا ہم ویسے نوچ کے کھا جائیں گے, اس کو مار دیں گے لوگوں کو, اور مر جائیں گے ایک دوسرے کو مارتے مارتے ہی. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ امریکہ ہمارے خلاف کوئی سازش کرے یا اسرائیل ہمارے خلاف کوئی سازش کرے؟ ہم لوگ خود ہی کافی ہیں اپنے خلاف سازش کرنے کے لیے. سب سے بڑی یہ سازش جو ہے یہ ہمارے خلاف ہم خود کر رہے ہیں, یہ جو ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے کے اندر. اینڈ آئی ایم افریڈ اف دس تھنگ ڈزنٹ چینجز وی ول بی اینڈنگ اپ لائک باربیرین اینیملس. وہ مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آیا اور مجھے لگتا ہے کہ بڑا سوٹ کرتا ہے اس سچویشن کے اوپر, کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں, میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. تھینک یو.